بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ ختم نبوت سے متعلق احادیث کا بیان چل رہا تھا۔ حدیث نمبر 4 آج کے اس سبق کی پہلی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون۔ صحیح بخاری کے اندر صفحہ نمبر 491 جلد نمبر 1 اور صحیح مسلم کے اندر صفحہ نمبر 126 جلد نمبر 2، مسند احمد کے اندر صفحہ نمبر 297 جلد نمبر 2۔ ترجمہ دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قیادت، سیاست خود ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب کسی نبی کی وفات ہوتی تھی تو اس کی جگہ دوسرا نبی آتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ نوٹ: بنی اسرائیل میں غیر تشریعی انبیاء آتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تجدید کرتے تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے انبیاء کی آمد بھی بند ہو گئی۔ اس روایت کے اندر کچھ غور طلب امور ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بنو اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی لقب ہے، اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے عبرانی زبان میں اسرائیل، اور ان کی جو اولاد ہے ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تسوسهم الانبیاء، بنو اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی ایک نبی فوت ہو جاتے تو دوسرے نبی ان کی جگہ آ جاتے اور وہ پھر ان کی سیاست اور قیادت کو سنبھالتے تھے۔ وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میرے بعد کوئی بھی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، البتہ بہت سے خلفاء ہوں گے جو میری نیابت کریں گے اور وہ میری امت کی سیاست کریں گے۔ اور یہاں ایک اور بات کہ تسوسهم الانبیاء، ان کے انبیاء ان کی سیاست کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ میری امت کے اندر ایسا سلسلہ نبوت نہیں ہوگا جیسا بنو اسرائیل کے اندر سلسلہ نبوت تھا۔ اب یہاں اگر ہم اس بات میں غور کریں کہ بنو اسرائیل کے اندر جو سلسلہ نبوت تھا وہ کس طرح کا تھا، کس قسم کا تھا، تو اس سے پھر ہمارا یہ معنی بہت زیادہ واضح ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کی جو سلسلے کی نفی کی ہے کہ اب وہ ختم ہو چکا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ بنو اسرائیل میں جو انبیاء کا سلسلہ تھا وہ تمام تر انبیاء تشریعی یعنی نبوت والے نہیں تھے، بلکہ غیر تشریعی نبوت والے بھی تھے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام تر انبیاء جدید شریعت کے ساتھ نہیں آتے تھے، بلکہ تورات کے احکام کو ہی وہ ثابت کرتے تھے، جب اس میں تغیر و تبدل ہوتا تو اس کو دوبارہ قائم کرتے تھے۔ اس پہ قرآن پاک کی آیت بھی موجود ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، کہ تورات ایک کتاب ہے لیکن اس تورات کے ساتھ آنے والے انبیاء بہت زیادہ ہیں۔ یحکم بها النبیون جمع کا صیغہ ہے، تو گویا تورات ایک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن ان کے بعد غیر تشریعی انبیاء آ کے محنت کرتے تھے اور وہ جو تورات کے اندر تبدیلیاں آ گئی تھیں یا لوگ اس کے اندر جو تحریفات کرتے تھے ان کو درست کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ تسوسهم الانبیاء کا مطلب یہ ہے انہم اذا ظہر فیہم فساد بعث اللہ لهم نبیا یقیم لهم امرهم ویزیل ما غیروا من احکام التورات، کہ جب بھی ان کے اندر فساد آتا، جب بھی ان کے اندر اللہ کی نافرمانی رائج ہو جاتی تو اللہ نبی کو بھیجتے، نبی آ کے اس فساد کو ختم کرتے اور تورات کے احکامات میں جو وہ تبدیلیاں اور تحریفات کرتے تھے اس کو نبی ختم کرتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات کا جو سلسلہ بنی اسرائیل میں جاری تھا وہ انبیاء سارے کے سارے تشریعی نہیں تھے، بلکہ غیر تشریعی انبیاء بھی تھے جو تورات کے مطابق ہی احکامات کو لوگوں کے درمیان بیان کرتے اور ان کو اس پر لاتے تھے۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفی کی ہے اس کے مقابل میں انبیاء بنی اسرائیل کو ذکر کیا ہے. تو انبیاء بنی اسرائیل میں تشریعی غیر تشریعی دونوں قسم کے انبیاء پائے جاتے ہیں. تو گویا آپ نے جب کہا وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي تو مطلب یہ ہے لا نبی بعدی سواء جاء بشریعۃ جدیدۃ او قدیمۃ، کہ ہر قسم کا نبی مستقل غیر مستقل، بروزی ذلی اور لغوی اور اصطلاحی، ایسے ہی تشریعی غیر تشریعی، یہ تمام تر جو تعویلات ہیں تخصیصات ہیں یہ اس جملے سے ختم ہو جاتے ہیں جب اس کو مقارنتم بین انبیاء بنی اسرائیل ذکر کیا گیا ہے. اور اس حدیث میں جو اگلا جملہ وہ سیکون خلفاء فیکثرون، اس کے اندر بھی یہی عقیدہ ثابت ہو رہا ہے. کیسے یہ عقیدہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبوت تو ختم ہے لیکن نبوت والا کام کرنے کے لیے میرے نائبین ہوں گے، میرے خلفاء ہوں گے، وہ نبوت والا کام کریں گے. مطلب یہ ہے عملاً میری شریعت میں جو کمی آتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے میرے نائب ہوں گے، نہ یہ کہ کوئی نیا نبی یا مہر لگ کے کوئی نبی بنے گا یا میرے واسطے سے کوئی نبی بنے گا. ایسی کوئی قسم کی تعویل یہاں اس کی گنجائش نہیں رہتی. آپ نے خود واضح کر دیا وَسَيَكُونُ خُلَفَاء کہ میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے، میرے نائب ہوں گے، وہ میری شریعت کی محنت کریں گے، اس کو قائم رکھیں گے. تو اس حدیث کے اندر جا بجا عقیدہ ختم نبوت موجود ہے. اگلی روایت کی طرف بڑھتے ہیں. حدیث نمبر 5 عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتی كذابون 30 كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ابو داؤد شریف میں صفحہ نمبر 127 جلد نمبر 2 کتاب الفتن، اور ترمذی شریف کے اندر صفحہ نمبر 45 اور جلد نمبر 2. ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک یہی کہے گا میں نبی ہوں حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں. بخاری شریف کے اندر اس روایت میں دجالون کا لفظ پایا جاتا ہے. لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ. اس کے اندر دجالون کا لفظ بھی موجود ہے، اور دجال وہ ہوتا ہے جو حق و باطل کو ایسے ملا دے کہ وہ اس میں وہم پیدا کر دے کہ باطل بھی حق نظر آنے لگے، وہم پیدا کر دے باطل کو بھی حق بنا کے دکھائے. اور کذابون کا کلمہ یہ بھی اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ وہ اپنے دعوی نبوت میں جھوٹے ہیں، اور صرف جھوٹے نہیں بڑے درجے کے جھوٹے ہیں. صیغہ مبالغہ یہاں موجود ہے. آگے انہ نبی وانا خاتم النبیین، یہ کلمہ بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ میں انبیاء کی سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں. پھر چوتھا مقام لا نبی یا بعدی، یہ بھی اسی کو ظاہر کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے. تو اس حدیث کا بھی ہر جملہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو یہ روایت ہے اس میں کلمات تھوڑے مختلف ہیں، ان الفاظ میں تو تعویلات بھی نہیں ہو سکتی، وہ بالکل تعویلات کو ختم کر دیتی ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا لیس کائنا فیکم نبی بعدی، کہ میرے بعد تمہارے اندر کوئی نیا نبی ہو ہی نہیں سکتا. تو تشریعی غیر تشریعی اور مستقل غیر مستقل تمام تر جو تخصیصات تعویلات ہیں، جو دھوکے ہیں، ان کا انقطاع کلیتاً ہو جاتا ہے. یہاں ایک سوال جو میں نے ابتدائی سبق میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہر مدعی نبوت دجال و کذاب ہے، تو 30 کا عدد یہاں حدیث میں بیان کیا گیا ہے، حالانکہ 30 کا عدد تو کب کا پورا ہو چکا ہے، ہزاروں لوگ دعوی نبوت کر چکے ہیں. تو پھر یہ کذابون ثلاثون کے کلمہ سے کیا مراد ہے، تو اس کے بارے میں نے وہاں پہ بھی ذکر کیا تھا، یہاں بھی عرض کر دیتا ہوں، یہاں پہ حوالہ بھی ذکر کر دیتا ہوں. ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر اس چیز کو ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ مَنِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ مُطْلَقًا فَإِنَّهُمْ لَا يُحْصُونَ كَثْرَةً لِكَوْنِ غَالِبِهِمْ يَنْشَأُ لَهُمْ ذَلِكَ عَنْ جُنُونٍ وَسَوْدَاءٍ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مَنْ قَامَتْ لَهُ الشَّوْكَةُ. فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد ہر مدعی نبوت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مدعی نبوت اگر آپ اس میں شمار کریں گے تو ان کا تو شمار ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو گنتی سے ہی باہر ہیں. اور نبوت کے دعویٰ کرنے کے مختلف اسباب ہیں، کوئی پاگل پنے میں نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے جنون کی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے،
تو مختلف اسباب ہیں، ان 30 سے وہ مراد ہے کہ جن کے ماننے والے زیادہ ہو جائیں، جن کا فتنہ زیادہ دیر تک باقی رہے، جو دجال یعنی ایک بڑے لیول کے مدعی نبوت بن کے سامنے آئیں، بڑے درجے کے اوپر اس کے ماننے والے سامنے آئے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ آج قادیانی ہر کچھ عرصے بعد جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے عادت کو زیادہ ظاہر کرتے ہیں۔ الفضل کی رپورٹ وغیرہ اگر آپ دیکھیں ان کے رسالے میں، تو وہ کبھی کہتے ہیں ہمارا اس سال 8 کروڑ لوگ قادیانی ہو گئے، احمدی ہو گئے، کبھی کیا کبھی کیا، تو وہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں، لیکن وہ جو عدد بتا رہے ہیں اس عدد کے اعتبار سے وہ اپنے فتنے کو بڑا بتا رہے ہیں کہ ہاں مرزا قادیانی دجال میں شامل ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جتنے فتنے نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے وہ اتنا عرصہ باقی نہیں رہ سکے، وہ اتنی زیادہ فالوئنگ اپنی نہیں بڑھا سکے، اور یہ جب اپنی فالوئنگ زیادہ ہونے کا، اپنے متبعین کے زیادہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ بڑے درجے کا دجال ہونے کا مصداق ہے کہ بڑے درجے کا دجال یا بڑے درجے کے جن کی متبعین زیادہ ہوں گے، جن کے مذہب کی شوکت قائم ہو جائے گی، تو اس لیول پہ مرزا غلام احمد قادیانی پہلے نمبر پہ جا رہا ہے، تو یہ فخر نہیں، یہ ذلت کی بات ہے۔ اگر متبعین زیادہ ہو رہے ہیں تو یہ بڑے درجے کا دجال ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے یہاں پہ ایک شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں وَكَانَ امْرِئًا مِّن جُنْدِ إِبْلِيسَ فَارْتَقَى بِهِ الْحَالُ حَتَّى صَارَ إِبْلِيسُ مِن جُنْدِهِ، کہ وہ ابلیس کے لشکر کا ایک آدمی تھا، پھر اتنی ترقی کی کہ ابلیس اس کے لشکر کا ایک آدمی بن گیا۔ اور میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ یہ جو 30 بڑے جھوٹوں کا سلسلہ ہے، اس کو بھی علماء نے کتابوں میں جمع کیا ہے، ائمہ تلبیس کے اندر موجود ہے، اور اس کا خلاصہ 22 جھوٹے نبی اس نام سے موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، وہ بھی حتمی عدد نہیں ہے، ان کے اندازے کے مطابق یہ 22 ہو چکے ہیں۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 6، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ ترمذی شریف کے اندر صفحہ نمبر 51، جلد نمبر 2، ابواب الرؤیا، مسند احمد میں صفحہ نمبر 267، جلد نمبر 3۔ ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت و نبوت ختم ہو چکی، بس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی ہے۔ یہ حدیث تو ایک ایک لفظ کے اندر تمام تحریفات کو ختم کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں، وہ کہہ رہے تھے لا نبی بعدی کے اندر یہ نبی کے آنے کی نفی ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو حدیث کہتی ہے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت کی جنس ختم ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اب رسالت و نبوت کسی کو ملنے والی نہیں ہے، اور جن کو پہلے ملی ہوئی ہے ان سے چھینی بھی تو نہیں جائے گی۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے وہ اپنی سابقہ نبوت جو ان کو ملی تھی اسی اعزاز سے آئیں گے، اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے اور ان احکامات کو جاری کریں گے۔ اور آگے تفصیلاً ذکر کر دیا فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی نیا رسول آ سکتا ہے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ تو وہ جو تعبیر کی جا رہی تھی کہ تشریعی غیر تشریعی، تو یہاں پر دونوں کو جدا جدا ذکر کرنے سے یہ معنی حاصل ہوا فلا رسول بعدی اور ان الرسالۃ قد انقطعت، ان دونوں جملوں سے یہ معنی نکلا کہ جو تشریعی رسالت ہے، نبوت ہے، وہ بھی ختم ہے، اور والنبوۃ قد انقطعت اور لا نبی، ان دونوں کلمات سے یہ ثابت ہوا کہ تشریعی غیر تشریعی دونوں قسم کی سلسلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مکمل کر دیا گیا، اب اس کے بعد کسی قسم کی گنجائش یا سلسلے کا تسلسل باقی نہیں ہے۔ اگلی روایت حدیث نمبر 7، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن الاخرون السابقون یوم القیامة بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا۔ صحیح بخاری کے اندر صفحہ نمبر 120 پر جلد نمبر 1، اور صحیح مسلم میں صفحہ نمبر 282 جلد نمبر 1۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ہم سب کے بعد آئے ہیں اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے، صرف اتنا ہوا کہ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی۔ اس حدیث سے بھی عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوا۔ تو یہاں تک ہم 7 احادیث پڑھ چکے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حدیث کا جو سلسلہ ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، حدیث نمبر 8، 9 اور 10 اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اور ساری امت کے لیے نصبہ کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔